بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں ظہور خان اور آپ دیکھ رہے ہیں تحقیق نیوز۔ آج ہم بات کریں گے خیبر پختونخوا میں بلدیاتی نظام کے حوالے سے۔ خیبر پختونخوا کا بلدیاتی نظام اختیار کی زنجیریں اور بے بس نمائندے۔ پاکستان کی جمہوری تاریخ میں بلدیاتی اداروں کو ہمیشہ جمہوریت کی بنیاد قرار دیا گیا ہے، لیکن خیبر پختونخوا میں گزشتہ 4 سالوں کا سفر اس بنیاد کے کوکلے پن کی داستان سناتا ہے۔ دسمبر 2021 اور مارچ 2022 میں جب 2 مرحلوں میں بلدیاتی انتخابات ہوئے تو ایک نئے جوش و خروش نے جنم لیا۔ عوام کو لگا کہ اب ان کی گلی محلوں کے مسائل پشاور کے ایوانوں کے بجائے ان کی اپنی دہلیز پر حل ہوں گے۔ مگر آج 4 سال بعد یہ نظام صرف ایک کاغذی ڈھانچہ بن کر رہ گیا ہے۔ اس نظام کی ناکامی کا پہلا باب اس وقت شروع ہوا جب منتخب نمائندوں کو اختیارات کی منتقلی کے بجائے بیوروکریسی کے ماتحت کر دیا گیا۔ ایک تحصیل چیئرمین جسے لاکھوں عوام نے براہ راست ووٹ دے کر منتخب کیا، آج بھی ایک اسسٹنٹ کمشنر یا لوکل گورنمنٹ سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کے دستخطوں کا محتاج تھا۔ ضلعی حکومت کا تصور ختم کر کے جو نیا تجربہ کیا گیا، اس نے انتظامی خلا پیدا کر دی۔ فائلیں ایک دفتر سے دوسری دفتر تک سفر کرتی رہی، لیکن عوامی مفاد کے فیصلے سرخ پیتے کے نظر ہو گئے۔ کسی بھی بلدیاتی نظام کی روح اس کی مالیاتی اختیارات ہوتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے بلدیاتی نمائندوں کا سب سے بڑا المیہ فنڈز کی عدم فراہمی۔ صوبائی فائنانس کمیشن PFC کے تحت جو پیسہ ولیج کونسل اور نیبرہڈ کونسل تک پہنچنا تھا، وہ سیاسی مصلحتوں اور صوبائی حکومت کے مالیاتی بحران کے نظر ہو گئی، اور صورتحال یہ رہی کہ سینکڑوں کونسلر کے پاس اپنے دفاتر کے کرایہ، بجلی کے بل، اسٹیشنری تک کے پیسے موجود نہیں۔ ترقیاتی کام تو دور کی بات، صفائی ستھرائی کے عملے کو تنخواہ دینا بھی محال ہو چکا۔ جب ایک منتخب نمائندہ خالی ہاتھ اپنے ووٹرز کے سامنے جاتا تھا تو اسے عوامی غصے اور طنز کا سامنا کرنا پڑتا، جس سے اس کی سیاسی ساکھ بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ اس نظام کو نافذ کرتے وقت زمینی حقائق کو یکسر نظر انداز کیا گیا۔ آج بھی کئی ولیج کونسل ایسے ہیں جن کے پاس بیٹھنے کے لیے کوئی سرکاری عمارت ہی نہیں ہے۔ نمائندے گلیوں میں یا اپنے حجروں میں بیٹھ کر عوامی فیصلے کرنے پر مجبور تھے۔ لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں بار بار ہونے والی ترامیم نے نمائندوں کو ذہنی طور پر مفلوج کر دیا تھا۔ انہیں آج تک یہ واضح نہیں ہو سکا، نہ معلوم ہے کہ ان کی حدود اختیارات کہاں ختم ہوتی ہے اور بیوروکریسی کے کہاں سے شروع ہوتی ہے۔ عوام نے اس امید پر لائنوں میں لگ کر ووٹ دیا تھا کہ گلی محلیوں میں کام ہوں گے، اسٹریٹ لائٹ لگیں گے، پینے کا صاف پانی میسر ہوگا، لیکن جب نمائندوں کے پاس ایک پیسے کا اختیار نہیں تو وہ صرف وعدوں سے عوام کا پیٹ نہیں بھر سکتا۔ اس ناقص ایکسرسائز نے عوام کا جمہوری عمل سے بھروسہ اٹھا دیا۔ لوگ اب بلدیاتی نمائندوں کو مسائل کا حل نہیں بلکہ بے بس تماشائی سمجھنے لگے ہیں۔ خیبر پختونخوا کا بلدیاتی نظام اس وقت ایک ایسے تجربے کی شکل اختیار کر چکا ہے جس میں روح غائب اور صرف ڈھانچہ باقی ہے۔ اگر صوبائی حکومت نے فوری طور پر NFC کے طرز پر فنڈز کی نچلی سطح تک منتقلی یقینی نہ بنائی اور بیوروکریسی کی تسلط کو ختم نہ کیا تو یہ نظام دم توڑ دے گا۔ بلدیاتی نمائندوں کی یہ محرومی صرف ان کی ذاتی ہار نہیں بلکہ اس پورے جمہوری عمل کی ناکامی ہے جس کا خواب اس صوبے کے عوام نے دیکھا تھا۔ ناظرین، تحقیق نیوز پر یہ چھوٹی سی مختصر سی رپورٹ آپ نے دیکھ لیے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔